رمضان المبارک میں جب شیطان قید ہے تو پھر گناہ کیوں؟ یہ سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ حضرت جب رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سوال اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بہت سے مسلمان رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں بھی طرح طرح کے گناہ کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو سوال اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو علماء کرام اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان اپنی پوری ذریت کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شیطان رمضان المبارک کے مہینے میں آزاد نہیں ہے۔ پھر جو گناہ کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ شخص شیطان کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص خود اپنے نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو اتنا قوی بنا دیا ہے گناہوں کی طرف، اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ اس کا نفس جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ شیطان کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ خود اپنے نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ اس لیے جو حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، بالکل وہ اپنی جگہ درست ہیں، صحیح ہیں، واضح ہیں۔ انسان کو اپنے گناہ پر شرمندہ ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہ سے محفوظ رکھے اور ہر وقت وہ رحمت الہی کا طلبگار رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ رمضان کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں گناہ سے بچا جائے، جھوٹ، چغلی، غیبت، بد کلامی، ان سب چیزوں سے بچا جائے۔ صرف کھانا پینا بند کر دینے سے رمضان کا احترام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ رمضان کے مقصد کو حاصل کر لینا یہ رمضان کا احترام کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے احترام اور روزوں کی پابندی اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔